غار سور سے نکلتے ہوئے حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں کہ غار سے ہم نکلے اس حالت میں تو نکلتے ساتھ ہی رسالت مآب نے فرمایا اے ابو بکر سن، کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ قیام عادل کے لیے برابر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو علی کی معصیت کرے گا وہ میری معصیت کرے گا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ من ابغضہ ابغضنی، من احبہ احبنی، من ارادہ ارادنی، من کادہ کادنی، من نصرہ نصرنی۔ وہ آقا ہے، آقا پر جان نثار کی جاتی ہے۔ فإنی اخوفکم عقاب اللہ، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ علی کی اطاعت کرو۔ پھر رسول خدا ممبر سے نیچے تشریف لائے، رسول ممبر سے نیچے آتے ہیں، جبرائیل عرش سے نیچے آتا ہے، یا محمد ان اللہ عز وجل یقرئک السلام، تو نے علی کی ایسی فضیلت پڑھی کہ اس فضیلت پر خدا تجھے سلام کہتا ہے۔ اپنی امت کو تو نے نصیحت بھی فرمائی کہ علی کی اطاعت کرو۔ وَأَرْضَيْتَ الْمُؤْمِنِينَ، جتنے مومن تھے سب خوش ہو گئے، جتنے کافر تھے سب کے چہرے اتر گئے۔ بہت بہتر جگہ پہ بنایا تھا۔ جنگ تبوک بہت عظیم جنگ تھی، اور جتنی آیات جنگ تبوک، غزوہ تبوک کے لیے قرآن میں ہے، اتنی آیات کسی بھی غزوے کے لیے نہیں ہے۔ اتنی بڑی جنگ پہ جب جا رہے تھے اس وقت علی کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں، علی کو مدینہ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ تو خصوصیت ہوئی۔ اگر ہم یہ کہیں اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واحد جنگ تھی جس میں کوئی مرد مدینے میں باقی نہیں تھا، علی کو بچوں اور عورتوں پہ چھوڑ گئے تھے۔ ایک تو خلیفہ بہت کو بنایا ہے، اس میں سے بھی جو سب سے گیا گزرا خلیفہ بنا ہے وہ جنگ تبوک میں بنا ہے، اس میں کہاں ہے فضیلت؟ ٹھیک ہے، ہماری دلیل حادثہ نہیں ہے کہ رسول جاتے ہوئے خلیفہ بنا گئے ہیں اس لیے علی امام ہے، ہم نے یہ کہا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے حادثہ پیش نہیں کیا۔ یہ آپ لوگ کرتے ہیں، آپ کے پاس نص نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں فلان جگہ پر جاتے ہوئے یا فلان مقام پر رسول نے فلان سے کہا نماز پڑھاؤ، یہ دلیل ہے کہ وہ رسول کا جانشین کہا ہے۔ اگر آپ دکھا دیں کہ کسی اور صحابی کے لیے یہ کہا ہو کہ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے تم نماز پڑھا دو، نہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے جو کہ ثابت نہیں ہے۔ علی وہ ہے جسے رسول علم عطا کرتے تھے، کہاں کہاں علم عطا ہوا وہ سب آپ کو علم ہے، اور جب علی جنگ کرتے تھے علی کے دائیں طرف جبرائیل لڑتا تھا، بائیں طرف میکائیل لڑتا تھا۔ علی کی شان یہ ہے کہ وہ جنگ کرنے جب جاتا ہے اس کے دائیں جبرائیل ہے، بائیں میکائیل ہے، لیکن سامنے جو بھی آتا ہے اسے قتل علی کرتا ہے۔ قاسم کو ایک طرف لٹایا، اصغر اکبر کو ایک طرف لٹایا، درمیان میں حسین مظلوم ہے، دونوں بیٹوں کو شاباش دے رہے ہیں۔ داستان حضرت موسیٰ کا مرور کر رہے ہیں، اور داستان حضرت موسیٰ میں حضرت موسیٰ کو معجزات عطا ہونے کے بعد رسالت ملتی ہے۔ رسالت ملنے پر حضرت موسیٰ خدا سے دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور میرا شریک قرار دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یہ کام مشکل کام ہے، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میرے لیے اس کام میں میرے اپنے اہل میں سے وزیر اور خلیفہ میرا بھائی ہارون قرار دے۔ اس آیت سے ہم نے حدیث منزلت آپ کے خدمت میں پیش کی، یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ آپ کی منزلت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی۔ ہارون کی 5 خصوصیات تھیں، جو خصوصیات ہارون کو حاصل تھیں: اخوت، شراکت، خلافت، نبوت، کیا رہ گیا؟ جی ایک رہ گیا، چلیں دوبارہ گن لیتے ہیں۔ اخوت، شراکت، خلافت، 3 ہو گئی، وزارت، ایک اور رہ گیا، نبوت۔ احسن تو ٹھیک، بس یہ 5 چیزیں، 5 مقام حضرت ہارون کو قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت ہارون کے پاس یہ 5 مقامات تھے۔ اور پھر رسول خدا تواتر سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی آپ کی مثال ہارون کی ہے، وہ نسبت جو ہارون اور موسیٰ کو تھی وہی نسبت آپ کو مجھ سے ہے، الا انہ لا نبی
بعدی، ان 5 میں سے ایک نبوت کو استثناء کر لیں، باقی 4 چیزیں علی ابن ابی طالب کے لیے ثابت ہو گئی۔ اور اگر ہم ان روایات کو، جو ہم نے کل بھی کچھ پڑھی تھی اور آج بھی کچھ روایت پڑھیں گے، ان میں غور کریں، تدبر کریں اور فقہ الحدیث کو، درایت الحدیث سے اگر کام لیں تو یہ احادیث 4 چیزیں ثابت نہیں کرتی ہیں، یہ احادیث 4 سے بہت زیادہ چیزوں کو علی ابن ابی طالب کے لیے ثابت کرتی ہیں۔ اس لیے کہ موسیٰ اور محمد میں جتنا فرق ہے، موسیٰ کیا کہوں، تمام انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب حیث مقدمی رکھتے ہیں، وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ منصب خاتم کو برگزار کر سکیں۔ ذی المقدمہ خاتم ہے، رسالت مآب ہیں، یہ تمام انبیاء حیث ذی المقدمی رکھتے ہیں۔ ان کا آنے کا ایک ہی فلسفہ ہے کہ انسانیت اس قابل ہو جائے کہ اسے محمد عربی عطا ہو سکے، اور وہ رسالت اور وہ معجزہ، وہ قرآن، وہ شریعت جو حضرت کو عطا ہوا، اس شریعت کو بچانا، چلانا، تبلیغ کرنا، پہنچانا، نافذ کرنا اور اس دنیا میں قائم کرنا علی اور اولاد علی کے ذمہ ہے۔ یہ منزلت عجیب منزلت ہے۔ ہم تو پھر صرف اس حد تک کہ سمجھ جائیں مقام امیر المؤمنین کو، اس لیے یہ مقایسہ کر رہے ہیں، الا کوئی مقایسہ بھی نہیں ہے۔ آج میں کتاب لانا بھول گیا، میں نے اس کتاب کے سارے نشان بھی لگائے ہوئے تھے اور سب آپ کو تعارف بھی کرانا تھا، علی امام، لیکن میں لے کے نہیں آیا، اور ابھی گھر پہ بھی کوئی نہیں ہوگا، کل انشاءاللہ آپ کو پھر اس کا تعارف کراتا ہوں۔ آئیے احادیث پڑھتے ہیں۔ فَأَبْشِرْ يَا عَلِي فَإِنَّ حَيَاتَكَ وَمَوْتِكَ مَعِي، رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی تو میرا جز ہے، تو میرا شریک ہے، تو میرا حصہ ہے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا لحم ہے، تو میرا دم ہے، اور تو موت میں اور حیات میں دونوں میں میرا شریک ہے۔ یا علی ان حیاتک وموتک معی، انت اخی وانت وصی وانت صفی وانت وارثی ووزیری والمؤدى عنی وانت تقضی دینی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہارون کے لیے 4 چیزیں ہیں، ابھی کتنی چیزیں ہو گئی؟ تیری زندگی میری زندگی ایک ہے، تیری موت میری موت ایک ہے، ایک ہی چیز پہ تیری بھی زندگی ہے، میری بھی زندگی ہے۔ غار سور سے نکلتے ہوئے حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں کہ غار سے ہم نکلے اس حالت میں، تو نکلتے ساتھ ہی رسالت مآب نے فرمایا، اے ابو بکر سن، کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ قیام عادل کے لیے برابر ہے، ہم شریک ہیں۔ یہ کون سا وقت تھا فضیلت علی بیان کرنے کا جب سننے والا ایک آدمی سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ کیا فضیلت بیان کی ہے، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ ایک ہے، کس میں؟ قیام عادل میں۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام قیام عادل ہے، کار رسالت میں اور علی برابر ہیں۔ یہاں بھی موت اور حیات ایک ہے، انت اخی وانت وصی، 2 انت صفی انت وزیری ووارثی والمؤدی عن وانت تقضی دینی، تو میرا قرض ادا کرے گا، وانت تبرئ ذمتی، تو میرا ذمہ بری کرے گا، وتؤدی امانتی، اور میری امانات کو واپس کرنے والا تو ہے۔ تمام ہجرتیں جو صدر اسلام میں ہوئی، ویسی بھی جو بھی ہجرت ہوتی ہے وہ رات کی تاریکی میں ہوتی ہے، چھپ کے ہوتی ہے۔ ہجرت تبھی ہوتی ہے خوف کی وجہ سے، کوئی وطن چھوڑا جاتا ہے، کوئی دن کے روشنی میں تو وطن نہیں چھوڑتا۔ رسالت مآب نے مکہ چھوڑا، اگلے دن علی اعلان کرتے ہیں کہ 3 دن بعد میں اپنے بھائی سے ملنے مدینہ جا رہا ہوں۔ کتنا گراں گزرا ہے قریش پر کہ ایک بچہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا، میں بھی جا رہا ہوں، جس کی امانتیں رسول کے پاس تھی وہ سب آ کے اپنی امانتیں مجھ سے لے جائیں۔ 3 دن کے بعد علی بھی مدینہ جا رہا ہے۔ جب علی نکلے مدینہ جانے کے لیے، انہوں نے کفار نے ساری تیاری کی ہوئی تھی، اس کو تو ہم نہیں جانے دیں گے، آئے پورا لشکر لے کے آئے اور پہلوان آگے آئے کہ یا علی واپس چلا جا مدینہ، وَإِلَّا تیرا سر محمد کو ہدیہ بھیج دیں گے۔ کہا کون ہے یہ جرأت کرنے والا تم میں سے کون ہے؟ ایک پہلوان جناح اس کا نام تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے ایک وار کیا، جوابی وار میں علی نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر آرام سے دن کی روشنی میں چلتے ہوئے مدینہ چلے گئے، پھر کسی کا تعاقب کرنے کی بھی کسی میں کوئی ہمت نہیں ہوئی۔ وَتُؤَدِّي أَمَانَتِي وَتُقَاتِلُ عَلَى سُنَّتِي النَّاكِسِينَ مِنْ أُمَّتِي وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِنْ موسیٰ۔ چوتھی خصوصیت شراکت کی تھی، کل بھی میں نے اس پہ تھوڑا سا بیان کیا تھا، اور وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، موسیٰ نے ہارون کے لیے کہا تھا
رسالت مآب کیا ارشاد فرمایا؟ لحمہ لحمی دمہ دمی وہو عیبۃ العلم الذی انتجبہ اللہ من ہذہ الامہ واصطفاہ وہداہ وتولاہ وخلقنی وإیاہ، مجھے اور علی کو خلق کیا، وفضلنی بالرسالہ وفضلہ بالتبلیغ عنی، وجعلنی مدینۃ العلم وجعلہ خازن العلم، مجھے مدینۃ العلم بنایا، علی کو خازن علم بنایا، وَأَمَرَ النَّاسَ جَمِيعًا بِالطَّاعَةِ، تمام لوگوں کو اطاعت علی ابن ابی طالب کا حکم دیا گیا، وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، اب علی کی منزلت بالکل الگ منزلت آ گئی ہے، ابھی تک رسول اپنی نسبت کہہ رہے تھے، اب خدا کی زبانی سنیے گا، من عاداہ عادنی ومن والاہ والانی ومن ناصبہ ناصبنی ومن خالفہ خالفنی ومن عصاہ عصانی، اللہ کہہ رہا ہے جو علی کی معصیت کرے گا وہ میری معصیت کرے گا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، من ابغضہ ابغضنی من احبہ احبنی من ارادہ ارادنی من کادہ کادنی من نصرہ نصر۔ یا ایہا الناس اسمعوا ما آمرکم بہ، اے لوگو علی جو تمہیں حکم دیں، علی کا حکم مانو، علی کا نہج البلاغہ پڑھو، دیکھو علی تم سے کیا چاہتا ہے، علی جو تم سے چاہتا ہے وہی رسول تم سے چاہتا ہے، جو رسول تم سے چاہتا ہے وہی خدا تم سے چاہتا ہے، وَأَطِيعُوهُ، اس کی اطاعت کرو، وہ مولا ہے، مولا کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ آقا ہے، آقا پر جان نثار کی جاتی ہے، فَإِنِّي أُخَوِّفُكُمْ عِقَابَ اللَّهِ، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، علی کی اطاعت کرو۔ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر رسول خدا نے علی کا ہاتھ تھاما، اگر میں موقع ملے اور کل یاد رہے تو میں علی کے ہاتھ پر جو علی امام کتاب نے بہت خوبصورت لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ثم اخذ بید امیر المؤمنین علی فقال معشر الناس هذا مولى المؤمنین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین ومجاہد الکافرین اللہم انی قد بلغت، اب لوگوں کو بتا دیا سب کچھ، لوگوں کو بتایا، آپ کو بھی معلوم ہو گیا، اب رسول خدا اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ عظمت علی دیکھیے، یہ سب بیان کرنے کے بعد، اور میں نے مختصر بیان کیا، میں نے پورا خطبہ بیان نہیں کیا، میں نے اس میں سے کچھ حصہ بیان کیا۔ اللہم انی قد بلغت، اے اللہ میں نے اپنا رسالت پہنچا دیا، وہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، وانت قادر علی اصلاحہم، تو ان کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یا ارحم الراحمین استغفر اللہ لی ولکم، ثم نزل عن المنبر، پھر رسول خدا ممبر سے نیچے تشریف لائے، رسول ممبر سے نیچے آتے ہیں، جبرائیل عرش سے نیچے آتا ہے، یا محمد ان اللہ عز وجل یقرئک السلام، تو نے علی کی ایسی فضیلت پڑھی کہ اس فضیلت پر خدا تجھے سلام کہتا ہے، وَيَقُولُ لَكَ جَزَاكَ اللَّهُ، آپ نے اپنے ممبر پہ لوگوں کو واہ واہ کیا، سبحان اللہ کہا، جزاک اللہ کہا، یہاں رسول کو خدا ارشاد فرما رہے ہیں جزاک اللہ ان تبلیغک خیرا، تو نے جو اتنی اچھی تبلیغ کی اس پر خدا تجھے جزا دے، قد بلغت رسالات ربک، جو اللہ کا پیغام تھا تو نے پہنچا دیا، ونصحت لامتک، اپنی امت کو تو نے نصیحت بھی فرمائی کہ علی کی اطاعت کرو، وَأَرْزَيْتَ الْمُؤْمِنِينَ، جتنے مومن تھے سب خوش ہو گئے، جتنے کافر تھے سب کے چہرے اتر گئے۔ اور اس حدیث منزلت کو جیسے ہم نے کل آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ صرف یہ نہیں کہ ہم اپنا بیان پیش کریں گے اور پھر باقیوں کا بیان پیش نہیں کریں گے، اور اگر پڑھ سکیں اس کو پڑھیے گا، مجھے پتہ نہیں آج جی چاہ رہا تھا کتاب لے کے میں وہ زیادہ پڑھ کے آیا ہوں، اس لیے میرے ذہن میں ابھی علی امام ہے، آپ سب کے ذہن میں بھی یہی ہونا چاہیے، علی امام، یہ سب رسول اور کیا بیان کر رہے ہیں، یہی بیان کر رہے ہیں نا، علی امام، علی امام ہے۔ ایک وہاں جو اعتراض ہے ابھی ابن تیمیہ کا، اس کے اعتراض پر ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، تمام حوالے دیے ہیں احادیث کے، اہل سنت سارے مصادر سے، اور وہ 2-4 درجن حوالے ہیں، اس کے بعد ابن تیمیہ کا یہ قول لکھا ہے کہ یہ حدیث کسی نے بھی نقل نہیں کی ہے، وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے بھائی، جس کے یہاں بھی ابن تیمیہ حرانی نون کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ نون لیک میں رکھیں اس کو، ہاں جب میم آ جائے پھر بے شک آپ جو مرضی تلفظ کریں، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی فضیلت ہوئی نہیں، حدیث منزلت بھی کوئی فضیلت ہوئی، آپ حدیث منزلت سے امامت ثابت کرتے ہیں،
حدیث منزلت سے تو کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہوتی ہے. اچھا کیوں فضیلت ثابت نہیں ہوتی؟ کہا اس میں کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے. اس میں علی کی کیا خصوصیت ہوگی کہ علی کو رسول نے خلیفہ بنایا؟ کب؟ جنگ تبوک میں جاتے ہوئے. جنگ تبوک میں جاتے ہوئے علی کو خلیفہ بنایا. جتنے باقی غزوات تھے اور جب بھی مدینہ سے نکلے کسی اور کو رسول نے خلیفہ بنایا تھا. تو صرف علی کو تو خلیفہ نہیں بنایا تھا، اور لوگوں کو بھی خلیفہ بنایا تھا. تو اس میں علی کی کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں. اگر خلیفہ بنانے پر یعنی اپنے پیچھے خلیفہ چھوڑ کر جانے پر کوئی خلیفہ بن جاتا ہے، امام بن جاتا ہے، تو پھر 2-4 درجن اصحاب امام بن جائیں گے، خلیفہ بن جائیں گے. اعتراض بنتا ہے نہیں بنتا؟ جی اچھا، صرف اعتراض کا حصہ سنیں، اس کو میں پہلے بتا جاؤں کہ میں ان کا اعتراض بہت اچھی انداز میں بیان کروں گا. یہ ہماری تربیت ایسی ہے، یہ ہم دوسروں کا بیان ناقص بیان نہیں کرتے، پھر اس کو رد کرنے میں مزہ نہیں آتا. اس کو بہت اچھا بیان کرتے ہیں تاکہ اس کو رد کرنے میں بھی مزہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو صرف یہ نہ سنے کوئی جو ہم صرف ابھی ابن تیمیہ کی بات دخل کر رہے ہیں. ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ بھائی بہت سے لوگوں کو خلیفہ بنایا، ان میں سے ایک علی ہے، تو اس میں کوئی خاص بات ہوئی ہی نہیں. ایک دوسرا، اگر آپ کہیں چلیں بھائی بہت سے لوگوں کو بنایا تھا، یہ بہت بہتر جگہ پہ بنایا تھا. جنگ تبوک بہت عظیم جنگ تھی، اور جتنی آیات جنگ تبوک، غزوہ تبوک کے لیے قرآن میں ہے، اتنی آیات کسی بھی غزوے کے لیے نہیں ہے. اتنی بڑی جنگ پہ جب جا رہے تھے اس وقت علی کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں، علی کو مدینہ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ تو خصوصیت ہوئی. اگر ہم یہ کہیں، اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واحد جنگ تھی جس میں کوئی مرد مدینے میں باقی نہیں تھا. علی کو بچوں اور عورتوں پہ چھوڑ گئے تھے. ایک تو خلیفہ بہت کو بنایا ہے، اس میں سے بھی جو سب سے گیا گزرا خلیفہ بنا ہے وہ جنگ تبوک میں بنا ہے. اس میں کہاں ہے فضیلت؟ بات پہنچ گئی انشاءاللہ؟ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آئیں ہم واپس ابن تیمیہ کے ساتھ. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں امیر المومنین کو خلیفہ بنایا ہے، جیسے باقی واقعات اور حوادث میں اور لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا تھا. ٹھیک، ہمارا استدلال حادثے سے ہے یا نص سے رسول سے ہے؟ ٹھیک ہے، ہماری دلیل حادثہ نہیں ہے کہ رسول جاتے ہوئے خلیفہ بنا گئے ہیں اس لیے علی امام ہے. ہم نے یہ کہا ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا. ہم نے حادثہ پیش نہیں کیا. یہ آپ لوگ کرتے ہیں. آپ کے پاس نص نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں فلان جگہ پر جاتے ہوئے یا فلان مقام پر رسول نے فلان سے کہا نماز پڑھاؤ، یہ دلیل ہے کہ وہ رسول کا جانشین ہے. یہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کیونکہ رسول نے ایک ایسا فعل انجام دیا اس لیے رسول یہ علی کیا ہے؟ خلیفہ ہے. ہمارا استدلال حادثے سے نہیں ہے، ہمارا استدلال اس واقعے سے نہیں ہے، ہمارا استدلال قول رسول خدا سے ہے. ہم استدلال نص سے کرتے ہیں جس میں رسول خدا نے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کسی اور صحابی کے لیے کہا ہے؟ کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہا ہے. اگر آپ دکھا دیں کہ کسی اور صحابی کے لیے یہ کہا ہو کہ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے تم نماز پڑھا دو، نہیں. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے جو کہ ثابت نہیں ہے. ایسا ہوا ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے. اور اگر ہوا بھی ہے تو ایک کے لیے نہیں ہوا ہے، بہت سو کے لیے ہوا ہے. بہت سو کے لیے ایسا ہوا ہے کہ رسول خدا کے ہوتے ہوئے رسول خدا نے لیڈ نہیں کیا. وہ مسجد میں ہوں اور رسول خدا لیڈ نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. مسجد میں ہوں رسول خدا اور رسول خدا لیڈ نہ کریں، کوئی اور نماز کو لیڈ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک، ہمارے ہاں بھی جو سب سے زیادہ بہتر انسان ہوتا ہے، ابھی آواز شریفی یہاں موجود ہیں، یہ نماز لیڈ کرتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میں بھی لیڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے سے فضل کا آدمی ہو تو میں نماز کو لیڈ نہیں کروں گا. رسول کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز لیڈ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. چلے آپ کہیں اگر کبھی کچھ ایسا ہو بھی گیا تھا تو اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیے خیانت کہاں ہے. ہم استدلال کرتے ہیں نص سے. اس نے شفٹ کیا استدلال کو نص سے لے جا کے کدھر حادثے پہ لے گیا کہ ایک واقعات سے امام ثابت نہیں ہوتا. ہم واقعے سے امام ثابت نہیں کر رہے، ہم نص سے رسول سے امامت کو ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک. دوسرا اعتراض کیا تھا اگر یاد ہے تو؟ ہاں ٹھیک ہے نا. یہ خلافت بھی جو ہوئی تھی یہ بھی بہت کمزور سی خلافت تھی، اس لیے کہ مدینے میں تو کوئی تھا ہی نہیں. بچوں اور عورتوں پر علی کو خلیفہ بنا کر گئے، اس میں کیا فضیلت ہوئی؟ ٹھیک. جیسے میں نے عرض کیا غزوہ تبوک سب سے اہم غزوہ ہے، اور پڑھیے گا، اس کو سرچ کر لیں آپ کے سامنے آ جائے گا. اور جو ہمارے مصادر ہیں ان سے پڑھیں، باقیوں سے بھی پڑھیں، دونوں کو پڑھیں گے سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. وہاں پر ایک سازش چلی غزوہ تبوک میں، نصارہ کی طرف سے، منافقین کی طرف سے اور کفار مکہ کی طرف سے،
کہ اس جنگ میں رسول خدا کو لے کے جایا جائے گا، اور جب رسول خدا اصحاب کے ساتھ اس جنگ میں چلے جائیں گے، وہاں سے نصارہ حملہ کریں گے، یہاں سے بغاوت ہوگی مدینہ کے اندر سے منافقین کے ذریعے. اس پلان کو رسول خدا کو تو پتا ہے، مکروا مکر اللہ، اس پلان کو رسول خدا کو معلوم تھا. رسول خدا نے کسی اور صحابی کو، کمزور صحابی کو خلیفہ بنایا، علی کو لے کر چلے، راستے سے علی کو واپس بھیج دیا. علی جب واپس مدینے میں آئے تو یہ ساری سازش خود بخود ناکام ہو گئی. علی وہ ہے جو جنگ میں جائے کفار ناکام ہوتے ہیں، جو بستر پر سوئے کفار ناکام ہوتے ہیں، مدینہ میں رہے کفار ناکام ہوتے ہیں. یہ اور کتنا انسان، اب کیا کچھ نہیں کہہ سکتا میں، چلیے آپ خود کہیں اپنے ذہنوں میں نے بھی اپنے ذہن میں بہت کچھ کہہ دیا. بہت زیادہ انسان کو بے شرم بے حیا ہونا چاہیے جو اتنے روز روشن کی طرح سورج کو کہے کہ یہ ہے ہی نہیں، چراغ بھی نہیں ہے. اس حدیث کو کہے کہ حدیث منزلت سے امامت ثابت نہیں ہوتی. کیوں ثابت نہیں ہوتی؟ یہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک حادثے میں ایک شخص کو خلیفہ بنانے سے تو امامت ثابت نہیں ہوتی. اگر کہہ بھی دیں، چلیں ایک غزوہ تبوک میں اگر رسول نے کہہ بھی دیا، اس لیے کہا کہ علی بہت وہ ہو گئے تھے، گھبرا گئے تھے، علی کا دل بیٹھ گیا تھا کہ مجھے خواتین کے ساتھ چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، اس لیے علی کا دل رکھنے کے لیے غزوہ تبوک میں کہہ دیا، اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے. اگر صرف غزوہ تبوک کے مقام پر کہا ہوتا پھر بھی آپ کی کوئی بات بنتی تھی. اگر رسول خدا نے حدیث منزلت کو بے شمار مرتبہ ہر جگہ تکرار کیا ہو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں حدیث منزلت تکرار ہوئی ہے. جی حدیث منزلت تکرار ہوئی ہے، ہم نے بیان بھی کیا ہے. مؤاخات کے موقع پر ہم نے بیان کیا اس کو، مؤاخات کے موقع پر جب علی نے فرمایا کہ آپ نے سب کا بھائی بنا دیا، مجھے نہیں بنایا، لقد اخرتک لنفسی، میں نے آپ کو تاخیر اپنے لیے کیا ہے اور آپ میرے بھائی ہیں. اور پھر حدیث منزلت آ جاتی ہے مؤاخات کے موقع پر. اس کے علاوہ ام سلمہ نے اس روایت کو مختلف جگہ پر نقل کیا ہے. یہ میں شاید بیان کروں ام سلمہ کی روایت کو، ابھی میں نہیں کرتا. اسما بنت عمیس نے بھی نقل کیا ہے، اس کے علاوہ بھی نقل کیا ہے. ٹھیک. اور یہ جو کتاب آپ کو میں نے کہا نا علی امام، اس میں علی کو امام ثابت کیا ہے حدیث منزلت کے بغیر، حدیث غدیر کے بغیر، آیہ مباہلہ کے بغیر. یعنی علی کی امامت کے لیے جو بالکل روشن دلائل ہیں، ان کا تم انکار کر دو پھر بھی علی امام ہیں. اتنے ہمارے پاس دلائل ہیں. اچھا اب رہ جاتا کہ یہ منزلت ہی کوئی نہیں تھی، اس کی حدیث منزلت کی کوئی منزلت ہی نہیں ہے. کیوں منزلت نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ علی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اس میں کوئی خاص منزلت کی بات نہیں ہے. آئیں اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی منزلت ہے یا نہیں ہے. سعد ابن ابی وقاص ہے. سعد ابن ابی وقاص سے یزید کا باپ آ کے کہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ لڑتا کیوں نہیں علی سے، اور علی پہ سب و شتم کیوں نہیں کرتا؟ تو سعد نے کہا علی میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے اگر ایک بھی مجھ میں ہوتی تو میرے لیے وہ دنیا و آخرت سب سے بہتر ہوتی، جس پر سورج چمکتا ہے اس سے بہتر ہو. کہا کیا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص نے حدیث منزلت سنائی. ٹھیک. اب مجھے وقت مختصر بھی ہے، میں تکرار نہیں کر رہا. حدیث منزلت سنائی تو یزید کے باپ نے کہا کہ یہ حدیث تم نے سنی ہے یا اور کسی نے بھی سنی ہے؟ انکار کرنے والے صرف ابن تیمیہ تو نہیں ہے، وہ بھی انکار کر گیا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، تم نے سنی ہے. اس نے کہا میں نے نہیں سنی، چلو میں تمہیں ام المؤمنین ام سلمہ کے پاس لے جاتا ہوں، وہ تصدیق کریں گی. پھر یہ جاتے ہیں ام سلمہ کے پاس، اور ام سلمہ پھر بیان کرتی ہیں کہ مختلف مواقع پر امیر المؤمنین کے لیے یہ حدیث منزلت رسالت مآب نے ارشاد فرمائی ہے. اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ایسی کوئی حدیث ہے تو میں علی سے جنگ نہ کرتا. یہ فضیلت علی کا اقرار کہاں کس نے کیا؟ اس سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی ابن تیمیہ کے لیے. حدیث منزلت سے کیا فضیلت ثابت ہوئی؟ حدیث منزلت سے معاویہ کو وہ فضیلت ثابت ہوگی جس کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا تو میں علی سے جنگ نہ کرتا. اس کو اس سے زیادہ علم تھا پھر بھی جنگ کی ہے اس نے. ایسا نہیں اسے علم نہیں تھا، یہ بھی اس کی مکاری ہے. معاویہ کا باپ تو مان گیا حدیث منزلت کو، اس کی منزلت بھی مان گیا. باقی اصحاب بھی. ابی طفیل صحابی رسول ہیں اور بہت زیادہ لمبی عمر میں پائی تھی. وہ کہتے ہیں خطب الحسن ابن علی ابن ابی طالب فحمد اللہ واسنا علیہ وذکر امیر المؤمنین علی رضی اللہ خاتم الاوصیاء ووصی خاتم الانبیاء وامین الصدیقین والشہداء ثم قال ایها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه الاولون ولا يدركه الاخرون لقد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعطيه الرايه فيقاتل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتى يفتح الله عليه.
صرف آخری میں جملہ ترجمہ کرتا ہوں، ٹھیک؟ باقی یہ احادیث ساری آپ کو ترجمے سمیت انشاءاللہ مل جائیں گی. اگر آپ رجسٹریشن کرائیں تو انشاءاللہ یہ سارا جتنا اشرا ہے یہ آپ کو سارا لکھا ہوا حوالوں سمیت ترجمے سمیت آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. علی وہ ہے جسے رسول علم عطا کرتے تھے، کہاں کہاں علم عطا ہوا وہ سب آپ کو علم ہے. اور جب علی جنگ کرتے تھے، علی کے دائیں طرف جبرائیل لڑتا تھا، بائیں طرف میکائیل لڑتا تھا. علی کی شان یہ ہے کہ وہ جنگ کرنے جب جاتا ہے اس کے دائیں جبرائیل ہے، بائیں میکائیل ہے، لیکن سامنے جو بھی آتا ہے اسے قتل علی کرتا ہے. جس جنگ میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں، کفار جتنے بھی مرے ہیں، ان کی آپ گنتی کریں وہ سارے کے سارے علی ابن ابی طالب نے مارے ہیں. یعنی جبرائیل اور میکائیل کو بھی فرصت نہیں ملتی تھی وہ کسی عدو اللہ تک پہنچیں، اس سے پہلے علی اس کا کام تمام کر دیتے تھے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، بار بار ارشاد فرمایا ہے لک بہارون اسوۃ حسنہ. اے علی آپ کے لیے ہارون میں اسوہ حسنہ ہے. اذ استضعفہ قومہ وکادوا یقتلونہ، کہ اس قوم میں موسیٰ نے ہارون کو ضعیف کر دیا، ہارون کا ساتھ نہ دیا، بلکہ ان کے قتل کے در پہ ہوئے. فاصبر لظلم قریش، اے علی قریش کے ظلم پر صبر کرنا. لوگ کہتے ہیں علی نے کیوں خلافت چھین نہیں لی؟ علی کو رسول نے وصیت کی تھی فاصبر لظلم قریش ایاک وتظاہرہم علیک فانک بمنزلت ہارون من موسیٰ ومن تبعہ وہم بمنزلت العجل ومن تبعہ. اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا، سمجھ لیں اس کو. ان موسیٰ امر ہارون، موسیٰ نے ہارون کو جب خلیفہ بنایا تو حکم دیا کہ اگر یہ قوم میری قوم تمہارا ساتھ نہ دیں اور گمراہ ہو جائیں، اگر تمہیں ناصر ملیں تو ان کو صحیح کرو، ان کے خلاف جہاد کرو، اگر تمہیں ساتھ دینے والے نہ ملیں تو پھر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو. رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں موسیٰ نے ہارون سے یہ کہا تھا اے علی میں تجھ سے یہ کہتا ہوں تو قریش کا ظلم برداشت کر. میرا سلام اس امیر المؤمنین پر جس نے ان کا ظلم برداشت کیا، انہوں نے علی کا عدل برداشت نہیں کیا. یہ ظلم کے خلاف علی خاموش رہے، صبر کرتے رہے، کیونکہ حکم تھا خدا کا، حکم تھا رسول خدا کا. لیکن جب علی نے عدل قائم کیا تو ام المؤمنین بھی گھر نہ بیٹھی، سب نکل آئے، طرح طرح کی اذیتیں دی. اور اس کے بعد جب یہ آزاد شدہ غلاموں کو حکومت ملی تو پھر اجماع ہو گیا، عالم اسلام میں سکوت ہو گیا. کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا صبر ہے. اے علی تیرے صبر کو سلام، تو بھی صابر ہے، تیرے بیٹے بھی صابر ہیں. اے علی تو نے اپنے نہج البلاغہ میں یتیموں کے بارے میں ہمیں بہت کچھ کہا ہے. ہم سے کہا امیر المومنین نے خبردار تمہارے ہوتے ہوئے یتیموں کے چہرے بھوک سے بگڑ نہ جائیں، ایتام کا خیال رکھنا. اور اتنا یتیموں کا خیال رکھتے تھے کہ جب حکیم نے کہا کہ علی کو دودھ چاہیے تو کوفہ کے سارے ایتام کاسے شیر لیے علی کے گھر کے باہر حاضر ہو گئے. لیکن اس امت نے علی کے یتیموں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. آج میں نے حسین کے یتیم بتیجے کے مصائب پڑھنے ہیں. خدا آپ کو سننے کی طاقت دے، خدا آپ کو اس گریے کا اجر دے. حسین کے دادا نے بھی ایک یتیم پالا تھا اور ایک یتیم حسین نے بھی پالا. حسین کے دادا نے جس بتیجے کو پالا وہ جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کو رسالت ملی، اس کی اولاد ہوئی. لیکن جس بتیجے کو حسین نے پالا تھا وہ بار بار آ کر موت کی اجازت لے رہا ہے. جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دغا دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے تھے اور امام حسین نے گریہ شروع کیا تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ آپ کیوں گریہ کرتے ہیں؟ لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، آپ کے دن کی طرح کا کوئی دن نہیں ہوگا، میرے کنارے تو آپ موجود ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں. پھر فرمایا اس تشت کو ہٹا لو، میری بہن زینب کو بلاؤ. زینب برداشت نہ کر سکے گی کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے ہیں. جب زینب آئی
قاسم کو بلایا اور ننھے سے قاسم کو 2-3 سالہ قاسم کو بلا کر قاسم کے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھی. عزادارو تعویذ حیات کے لیے ہوتی ہے, امام قاسم کے ہاتھوں موت کی تعویذ باندھ رہے ہیں. یہ قاسم کربلا میں آئے, کربلا میں شب عاشور دستاویز شہادت سنائی گئی, ایک ایک شہید کا نام سنایا گیا. جب چچا خاموش ہوا تو بھتیجا بول پڑا, چچا میرا نام شہیدوں میں کیوں نہیں ہے, میرا نام کیوں شہیدوں میں نہیں ہے. غم زانو یہ غم بغل کیا, بیٹھ کر گریا شروع کیا. ہاتھ جب تعویذ پر آیا, تعویذ کھول کر دیکھا تو خط تھا بھیا حسین کے نام, اور حسین کربلا میں تیری نصرت کو نہ پہنچ پاؤں گا, میرا قاسم میرے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا. خوشی خوشی اس تعویذ کو لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام نے کہا قاسم وہ دستاویز اور تھی, تیرا نام بھی شہیدوں میں ہے, اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے. ایک دفعہ قاسم کو جلال آیا اور پوچھا هل يصلون الى الخیام, کیا اعداء خیام میں آ جائیں گے؟ اب مولا کیا بتاتے؟ مولا نے کہا نہیں, میں علی اصغر کو لے کر اعداء کی طرف جاؤں گا. کاش شب عاشور قاسم ہوتے جب یہ لعین حملہ کریں گے اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے. اجرکم علی اللہ. قاسم کو اجازت ملتی ہے, امامہ رسول سر پر رکھتے ہیں اور جب جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں حسین ایک دفعہ پھر بلاتے ہیں, امامے کے دونوں سروں کو سینہ قاسم پر سجاتے ہیں اور پھر اجازت دینے کے بعد قاسم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک دفعہ پھر قاسم کو گھوڑے سے اتار کر سینے سے لگا کر چچا بھتیجا اتنا گریا کرتے ہیں. مقتل کے الفاظ ہیں حتی غشی علیہما, یہاں تک کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, بس یہ رونے کے ایام ہیں, خدا آپ کا گریہ قبول کرے. رونے میں تکلف نہ کیجئے گا, بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی. قاسم جس شان سے گئے, شجاعت حسنی کا مظاہرہ کیا, کم سن بچہ تھا اور اعداء وہی حملہ کیا جس طرح حمزہ پر حملہ کیا تھا. چھپ کر ایسا وار کیا کہ پسلیے قاسم میں نیزہ پیوست ہوا. اپنی دادی کا پہلو یاد آ گیا. قاسم زمین کربلا پر آئے, اپنے مولا کو پکارا, اے چچا قاسم کی مدد کو آئیے. اب جب حسین عقاب کی مانند لاش قاسم پر پہنچے, اشقیاء فوج اشقیاء گھبرا گئی. ادھر کی فوج ادھر ہوئی, ادھر کی فوج ادھر ہوئی. اور قاسم نے ایک مصیبت ایسی ہے جس میں قاسم نے حسین کا ساتھ دیا ہے, ابھی عرض نہ کر سکوں گا. قاسم کو اٹھایا, کہتے ہیں ایک چھوٹا بچہ جو نوجوان تھا, اس کو جب حسین نے سینے سے لگایا تو دونوں پاؤں زمین کربلا پر خط کھینچ رہے تھے. قاسم کو ایک طرف لٹایا, اصغر اکبر کو ایک طرف لٹایا, درمیان میں حسین مظلوم ہے. دونوں بیٹوں کو شاباش دے رہے ہیں. ایک مصیبت ایسی ہے جس میں قاسم نے حسین کا ساتھ دیا ہے, ایک مصیبت ایسی ہے جس نے قاسم نے زہرا کا ساتھ دیا ہے. جب قاسم پر وار ہوا, قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, اپنے منہ کے بل زمین کربلا پر گرے. یہ پہلا شخص نہیں اہل بیت کا. پہلے مدینہ میں بھی جب آگ لے کر آئے, دروازہ جلنا شروع ہوا. بی بی کہتی ہیں جب دروازے پر لاد لگی, فسقط تو بے وجہی, میں منہ کے بل زمین مدینہ پر گری. اور ایک مصیبت جس میں قاسم نے حسین کا ساتھ دیا, ایک قاسم کا لاشا پائمال ہوا, ایک حسین ابن علی کا لاشا پائمال ہوا. بس اتنا فرق ہے, جب حسین کا لاش پامال ہو رہا تھا تب حسین میں جان نہیں تھی, لیکن قاسم ابھی زندہ تھے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے
ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں، اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔